یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں پر ایک حساس باپ، ایک حساس بھائی اور ایک حساس ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی حرکت کے اوپر نظر رکھے۔ نوجوان ہیں، جوان لڑکی ہے تو ان کو مکمل طور سے پردہ کرانے کی کوشش کریں، ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ تمہاری عزت اسی پردے میں ہے۔ تم اگر بے پردہ ہوتی ہو تو تصور کرو اس مٹھائی کی، اس چاکلیٹ کی، کہ اگر اس کے پلاسٹک کو، اس پنی کو، اس کے لفافے کو ہٹا دیا جائے، اس کے کھول کو ہٹا دیا جائے اور جو اس میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے اس کو بے پردہ کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، تو اس پر ہزار طرح کی مکھیاں بیٹھیں گے، ہزار طرح کے چیونٹیاں آنے شروع ہو جائیں گے اور اس طرح سے وہ مٹھائی، وہ چاکلیٹ برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان لڑکی بے پردہ ہو کر کے گزرتی ہے، بے پردہ رہتی ہے، نوجوان ہے، اس کے جسم کے ابھار نظر آ رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو دکھا رہی ہے، تو یقین جانیے کہ اس پر ہزار طرح کی نظریں پڑیں گی، ان کی عزت محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ اس لیے ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ ان باتوں پر، اگر بیٹی نوجوان ہے، بیٹی جوان ہو چکی ہے، تو سب سے پہلے چاہیے کہ ان کے شادی کا بندوبست بھی کیا جائے، ان کے شادی کا بندوبست بھی کرنا چاہیے۔ ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچی اگر جوان ہو تو شادی کی فکر ہونی چاہیے، اس لیے کہ صحیح عمر میں شادی کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے شادی کرے۔ ایک باپ کو چاہیے کہ بیٹا جوان ہو چکا ہے تو اس کے جوانی کا انتظام بھی کر دے، ان کی جوانی کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کی نظر کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ جب تک شادی نہ ہو تب تک نظریں بھٹکتی ہے اور دل بھٹکتے ہیں، نظریں بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اور یہ نوجوانوں کی جماعت میں سے جو طاقت رکھتا ہے شادی کرے، اور اگر اس بات کی فإن لم تستطع، اگر اس بات کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ کیا کرے، اس کے لیے روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ خواہشات نفسانی کو توڑنے والا